اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآل طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نعم القرین والرضا۔ کلمات قصار نہج البلاغہ میں جو ہیں انہی کے عنوان سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 21واں درس ہے، چوتھی حکمت ہے۔ اس چوتھی حکمت میں 4 جملے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان چاروں جملوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں، پھر اس کے بعد ان کی شرح۔ پہلا جملہ ہے نعم القرین الرضا۔ بہترین ساتھی انسان کا، دوست ساتھی جو ساتھ دے، وہ کیا ہے؟ وہ رضا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ بہترین ساتھی ہے۔ دوسرا جملہ ہے والعلم وراثۃ کریمہ۔ علم بہترین وراثت ہے، معزز وراثت ہے علم۔ تیسرا جملہ ہے والآداب حلل مجددہ۔ ادب، اخلاق تازہ نئے لباس کی مانند ہے، انسان کو زینت دیتے ہیں۔ جیسے نیا لباس نہیں ہوتا انسان کو زینت دیتا، ویسے والفکر مرأۃ صافیہ۔ چوتھا جملہ ہے انسان کی فکر جو سوچتا ہے وہ ایک آئینے کی طرح، صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہے۔ اب یہاں پر آپ توجہ دیں، مولا کائنات نے فرمایا ہے، تشبیہ دی ہے، بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ رضا کی تشبیہ دی ہے قرین سے، قرین یعنی ساتھی۔ علم وراثت سے، ادب اخلاق انسان کا، نیچر اچھا نیچر انسان کا نئے لباس سے، نئے لباس نہیں، اسے تشبیہ دی ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، جو فکر کرتا ہے، اس کی تشبیہ دی ہے صاف و شفاف آئینے سے۔ آئینے میں بالکل صورت صاف نہیں دکھائی دیتی، صاف شفاف۔ انسان اپنی صورت خود تھوڑی دیکھ پائے گا، آئینے میں دیکھے گا۔ یہ استعارہ ہے، تشبیہ، بہترین تشبیہ ہے تو مولا کائنات نے یہاں پر دی ہے۔ سب سے پہلے رضا۔ اچھا، یہاں پہ خلاصہ بھی عرض کر دیں، ان سب کی وضاحت کریں گے ہم۔ انسان کی زندگی میں 4 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، جو اقدار انسان میں پائی جائیں۔ 4 اقدار، 4 صفات بہت ہی اہم ہیں، یعنی 4 طرح کی کوالٹیز انسان کے اندر پائی جائیں تو بہت ہی اہم ہے۔ اگر یہ کسی کے اندر پائی جا رہی ہیں یہ صفات، تو واقعی وہ انسان ہے، وہ بنو آدم ہے، افضل مخلوقات ہے۔ کیا ہے وہ 4؟ رضا سب سے پہلے، راضی رہ اللہ۔ دوسرا کیا؟ علم۔ تیسرا کیا؟ اس کا اخلاق اور اس کا ادب۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فکر اس کی۔ یہ 4 چیزیں اگر اس کی ہیں، اس کے اندر بہترین فکر ہے، بہترین اخلاق ہے، بہت زیادہ بہت اچھا علم ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، شکوہ شکایت نہیں کر رہا، تو یہ انسان بہت عظیم انسان ہے، اور واقعاً یہ صلاحیت ہے کہ اسے انسان کہا جائے۔ اب آتے ہیں پہلے جملے کی شرح میں، نعم القرین والرضا۔ پہلے ہم گرامر کے اعتبار سے آتے ہیں، نحو کے اعتبار سے۔ آپ کو پتا ہے کہ نعمہ کیا ہے؟ یہ فعل مدح ہے، فعل مدح ہے۔ القرین اس کا فاعل ہے، اور رضا یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدح کہیں گے۔
تو اب اس کی آپ ترکیب کے اعتبار سے آپ کئی طرح سے ترکیب کر سکتے ہیں. اب یہ بھی کر سکتے ہیں نعم فعل القرین و فاعل اور رضا کو اس کا بدل بھی بنا سکتے ہیں. نعم القرین کو آپ خبر مقدم بھی کر سکتے ہیں جملے فعلیہ کو، اور رضا کو مبتدا بھی کر سکتے ہیں. کئی طرح سے اس کی ترکیب آئی ہیں. اصل بات کیا کہ نعمہ فعل مدح، اس کے معنی کیا ہے؟ نعمہ کیا؟ بہت ہی اچھا، کیا کہنا، اچھا، ویری گڈ اسے کہتے ہیں نا. صحیح ہے. تو نعم اچھا. القرین یعنی ساتھی. قرنا جو سینگ ہوتی ہے نا جانوروں کی، ہاں، اسے بھی کہتے ہیں قرن. قرن ایک صدی کو بھی کہتے ہیں، 100 سال کی سینچری کو بھی قرن کہتے ہیں. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں پر قرین یعنی وہ سینگیں جو ہیں جانور سے بالکل قریب ہوتی نہیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ ساتھی جو آپ کے بہت قریب ہو. کتنی اہم ضرورت ہے اچھے ساتھی کی، ہے یا نہیں ہے؟ اچھے ساتھی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بغیر اچھے ساتھی کے انسان زندگی کے مشکلات کو حل کر پائے گا؟ اسے سکون ملے گا؟ اسے اطمینان ملے گا؟ نہیں. ایک اچھا ساتھی ہونا چاہیے، ایک اچھا دوست ہونا چاہیے، ایک اچھا فرینڈ ہونا چاہیے. بہت ہی اچھا. اچھا، جو ہم جو ساتھی بناتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، کوئی چائے والا دوست ہوتا ہے، کوئی پان مسالے والا دوست ہوتا ہے، ہاں، کوئی کھانے والا دوست ہوتا ہے. جب تک چائے پلا رہے ہیں ساتھی ہے، جس دن چائے نہیں پلائے خدا حافظ، چلا گیا چھوڑ کے. ہاں، جب تک گٹکا کھلا رہے ہیں، مسالہ کھلا رہے ہیں، ساتھی ہے. جس دن کھلانا بند کر دیا چلا گیا. یہ صحیح ہے، تنہا چھوڑ دیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا بہترین ساتھی قریب وہ کیا ہے؟ رضا ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اس سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں. جس طرح ساتھی تمہاری مشکلات میں مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، اچھا ساتھی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے. یہ عقیدہ رضا کا، اس سے بڑھ کر مددگار کیا کون ہوگا؟ ہے کوئی اس سے بڑھ کے مددگار؟ کہ آپ راضی رہیں اللہ کے ہر فعل کے اوپر، یہ سکون اور خوشی عطا کرے گا. یہ عقیدہ جو انسان راضی ہو اللہ کو، اسے اطمینان عطا کرے گا. بڑی سے بڑی مصیبت ہے، جا رہے تو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا، جا رہے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا. صحیح، کوئی ہماری غلطی نہیں ہے. جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اچانک ہو گیا حادثہ. پروردگار تیرا فیصلہ ہے، ہم اس کے اوپر راضی ہیں. سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ اطمینان ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ جو بے چینی ہوتی ہے انسان کے نفس میں، یہ اضطراب، یہ گھبراہٹ، خاص کر جب مشکلات آتی، جب مصیبتیں آتی، اختلاج بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، گلوکوز پانی میں گھول گھول کے پینا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اندر صفت رضا نہیں پائی جا رہی ہے. اگر صفت رضا پائی جائے تو نفس کیا ہوگا؟ نفس مطمئنہ ہوگا، اطمینان والا ہوگا. پریشانی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ اسے خوشی دے گا، رضا اسے سکون دے گا. یہ جملہ نعم القرین و رضا یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا بہترین روحانی ساتھی، معنوی ساتھی وہ رضا ہے، کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. مادی ساتھی تو کبھی ساتھ دیتا ہے، کبھی دھوکہ دے دیتا ہے. چائے والا ساتھی، پان والا ساتھی، یہ کبھی ہو سکتا ہے چلو ساتھ دے دے، ہاں، اگر رحم کیا تھوڑا سا، شریف ہوا تھوڑا سا، ہاں، تو ساتھ دے دیا. لیکن یہ جو ساتھی ہے روحانی، یہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. یہ بہترین ساتھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ساتھی نہیں. اور یہ ساتھی اتنا اہم ہے کہ اگر ہم اس سے ساتھی نہ بنائیں، رضا کو یعنی راضی نہ رہیں اللہ کے فیصلے سے، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہاں ہم جائیں گے؟ بحار الانوار جلد نمبر 64 پیج نمبر 236.
قال اللہ تعالیٰ یا داؤد، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جناب داؤد سے خطاب، یا داؤد، اے داؤد، قل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی، اے میرے بندو، من لم یرض بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ میں نے فیصلہ سنا دیا، فیصلہ سنا دیا، کسی کو 29 سال، کسی کے 40، کسی کے 6 مہینے، کسی کے 6 دن، کسی کے 90 سال، کسی کے 150 سال، کسی کا رنگ گورا، کسی کا رنگ کالا، کوئی ناٹا، کوئی موٹا، کوئی لمبا، کوئی تگڑا، کوئی چوڑا، کسی کو غریب کے یہاں پیدا کر دیا، کسی کو بادشاہ کے یہاں پیدا، کسی کو تمام اعضاء دے دیے، کسی کو کچھ اعضاء کم دیے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارا فیصلہ ہے، داؤد میرے بندوں سے کہہ دو، من لم یرض بقضائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، ولم یشکر نعمائی، اور ہماری نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے، ولم یصبر علی بلائی، اور جو مصیبتیں دی ہیں ہم نے اس پر وہ صبر نہ کرے۔ تو ایسے بندوں سے کہہ دو جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہوں، کیا؟ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، تو انہیں چاہیے ہمارے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں پروردگار نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے؟ نہیں ہے، کہاں جاؤ گے تم بھاگ کر، ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں سمجھا کہہ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب لڑکا بہت نالائق ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ جب نالائق ہو جاتا ہے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ جہاں تم میرے بیٹے نہیں ہو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ جس کا مطلب تھوڑی کہ واقعی بیٹا نہیں ہے، پیدا تو کیا ہی ہے، مانوی اعتبار سے کہ آگ کر دیا، تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ اسی طریقے سے پروردگار نے فرمایا جو بھی میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، قبول نہ کرے میرے فیصلے کو، دل سے شکوہ و شکایت کرتا رہے، گلہ کرتا رہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا رب کسی اور کو بنا دے۔ ہم اس کے رب نہیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بات آتی ہے، وہ یہ رضا، یہ سب نے کہا کہ بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ جیسا اس نے فیصلہ سنا دیا، جیسا فیصلہ اس نے کر دیا۔ یہ جو اللہ فیصلہ کرتا کس اعتبار سے کرتا ہے؟ ہاں، دعائے کمل پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ دقت سے پڑھیے دعائے کمل میں۔ پروردگار جو فیصلہ بندوں کے حق میں کرتا ہے، کس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے؟ کس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے؟ خاندانی خصوصیات کو، چہرے کی خوبصورتی کو، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، ہاں، اس بات کو رکھ کے فیصلہ کرتا ہے؟ ہائٹ کو نہیں، ایک سے کیا، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ عبادت دیکھ کر۔ آپ پڑھیے دعائے قبیل کے جملے، انسان جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی جو اطاعت کرتا ہے، اسی عبادت اور اطاعت کو بنیاد بنا کر پروردگار اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ علامت کیا ہے؟ پہچان کیا؟ سب سے بڑی بھیا ہم اللہ سے راضی، سبھی کہتے ہیں راضی۔ اچھا، زبان سے کوئی نہیں کہتا ہم اللہ سے ناراض؟ زبان سے کوئی ملے گا بندہ یہ اللہ کے فیصلے؟ کبھی کبھی کسی یہاں حادثہ ہو جاتا ہے، مثلا خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مر جائے یا کوئی عزیز مر جائے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے الفاظ زبان پر جاری کرتے ہیں جو خلاف صبر ہوتے ہیں۔ اے میرے اللہ، یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس طرح سے ابھی یہ کوئی دن تھے اس کے جانے کے، اس طرح کا ایسے الفاظ جو بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ راضی نہیں اس فیصلے پر، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا شخص زبان سے نہیں کہتا پروردگار تجھ سے ناراض ہو گئے، تجھ سے خفا ہو گئے، تجھ سے روٹھ گئے، اس طرح کہتا رہے ہم پروردگار چل تیری مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی زبان سے کہتا ہے۔ علامت کیا، پہچان کیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی؟ اچھا، یہ دعا بہت کہی جاتی ہے ماشاءاللہ سے بزرگوں کے حوالے سے، رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا، مذکر مؤنث کے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بہت اہم رضا ہے۔ اچھا، واقعی اللہ کی رضا یہ جنت سے بڑی ہے؟ جنت چھوٹی ہے، اللہ کی رضا بڑی ہے۔ جنات تجری من تحت الانہار، بہت سی جنتیں ہیں، اور جنت ان کی مقدار جو ہے، مساحت، وہ چاند و سورج سے بھی زیادہ بڑی ہے جنتیں۔
जन्नत से बड़ी अल्लाह की रजा है, रिजवान मिन अल्लाह अकबर। कुरान ने कहा अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं है, सबसे बड़ी अल्लाह की रजा। अलामत क्या है? पहचान, दो पहचान मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। अगर वो अलामत पाई जा रही, समझिए अल्लाह आपसे राजी है, या जिसके बारे में कहा जा रहा है रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह उससे राजी हो, या अनहा, अल्लाह उससे राजी हो, अगर ये अलामत और पहचान पाई जा रही है। अच्छा, जनाबी रवायत बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 67 पेज नंबर 26 रुवै अन्ना मूसा काला या रब्बे, रवायत में आया जनाब मूसा ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार अखबिरनी अन आयत रिजा का, परवरदिगार मुझे बता तेरी रिजा की अलामत क्या है। आयत यानी अलामत, पहचान क्या है। अन अब्दे का, तेरे बंदे से, यानी तू अपने बंदे से राजी हो गया तो कुछ पहचान तो बता, किस बंदे से राजी और किससे नाराज है। फ़ाअह अल्लाह ताला इलैहि, तो अल्लाह ने वही की किसके ऊपर? जनाबे मूसा के ऊपर। इज़ा रायतनी उहय्यु अब्दी लिताअती, इज़ा रायतनी, जब तुम देखो मुझे, देखने का मकसद है कि अल्लाह इन आंखों से दिखाई देगा, यानी मुझे पाओ। क्या क्या मुझे पाओ? उहय्यु अब्दी लिताअती, कि मैं अपने बंदे के लिए इताअत के असबाब को फराहम कर रहा हूं, उसे आमादा कर रहा हूं, और मासियत के जो असबाब हैं उससे रोक रहा हूं, वो असबाब वजूद में नहीं ला रहा हूं। मैं मिसाल के तौर के ऊपर नमाज शब पढ़ना, नमाज शब पढ़ना बेहतरीन इबादत है। अब इसके लिए मुकद्दमात तो हैं। मसलन 3 बजे रात में अचानक जोर से पेशाब लग गया, अब गए पेशाब कर गया, घड़ी देखा, अरे नमाज शब का टाइम है, चलो नमाज पढ़ रहे। या इत्तेफाक से जो है वो कोई शोर हुआ, कोई हंगामा हुआ, आंख खुल गई, आंख खुल गई, जब आंख खुल गई तो बैठे, अरे तो टाइम हो गया तो नमाज सब पढ़ लेते हैं। ये असबाब है ना, अल्लाह के इताअत के असबाब है। अगर अल्लाह आमादा कर रहा है आपके लिए, तैयार कर रहा है आपको अपनी इताअत के लिए, अच्छा यार गुनाह के लिए, चलो भाई आज ये सीरियल, आज फिल्म देख ही डाले मोबाइल पे, चार्ज करवा लिया मोबाइल, हाँ सहमे इमाम का पैसा मिला, मोबाइल चार्ज करवा लिया, हाँ इमाम के पैसे से। क्या देखने के लिए? मसलन मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उमूमी बात कर रहा हूँ। मिसाल क्या देखा? फिल्म देखेंगे आज, ये गाने सुनेंगे, पूरा इरादा कर लिया। अच्छा, और जैसे ही आपने ऑन करने की कोशिश की, मोबाइल खराब हो गया, इत्तेफाक। अरे मूड सारा खराब हो गया, झुंझला के रख दिया, चलो फिर किताब नजर आए, चलो भाई पढ़ने, वरना मेरे साथ पूछ लेंगे तो डांटेंगे। अब ये जो है सबब, जो मासियत का सबब था, अल्लाह ने रोक दिया, ये इत्तेफाक नहीं है, इसको इत्तेफाक ना समझे कि आए वक्त पे जो मोबाइल खराब हो गया, नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का करम है जो शामिल हाल हो गया। तो जब तुम अपने आप को देखो कि मैं किसी बंदे को अपनी इताअत के लिए तैयार कर रहा हूं, आमादा कर रहा हूं, और गुनाह से रोक रहा हूं उसे, तो समझ लेना हम अपने इस बंदे से राजी हैं। यह अलामत, यह है पहचान। अगर पाई जा रही है तो ठीक है, अल्लाह आपसे राजी है। किसी के अंदर भी पाई जाए, अल्लाह से राजी। अगर ये अलामत नहीं पाई जा रही है तो अल्लाह उससे नाराज है। अच्छा, एक और बता दें, फिर उसके बाद हम बात खत्म करते हैं। दूसरी अलामत क्या है रिजा की? इज़ा रायता नफ्सका तुहिब्बुल मसाकीन व तुबग़िज़ुल जब्बारीन फ़ज़ालिका आयतु रिज़ाया। अगर तुम ये देखो, क्या देखो तुम? अगर तुम ये देखो कि मिस्कीनों से मोहब्बत कर रहे हो, गरीबों से मोहब्बत कर रहे हो, मिस्कीन और फकीर और फक्र के हवाले से तकरीबन हमारे कितने दुरूस है जो हमने आपके सामने बयान किए हैं, जिसमें मौलाना फरमाया अल फक्र, फक्र और गुर्बत अक्लमंद को गूंगा कर देती है। इसके हवाले से पूरी बहस की है हमने।
تو جب تم اپنے آپ کو دیکھو کہ مسکینوں سے غریبوں سے محبت کر رہے ہو، وَتُبْغِضُ الْجَبَّارِينَ، اور جابروں سے ظالموں سے نفرت کر رہے ہو، فَذَلِكَ آیَةُ رِضَایَ، یہ ہماری رضا کی علامت اور پہچان. صحیح؟ کیا کرتا آپ مسکینوں سے اور غریبوں سے؟ نہیں، غریب ہے، بڑا آدمی آئے گا استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. صحیح ہے، جھکے جائیں گے، بالکل فرشی سلام ہوگا. غریب بیچارہ سڑک پہ اس کو دھتکار دیں گے. اگر تم مسکینوں غریبوں سے محبت کرتے ہو، جبارین سے ظالموں سے نفرت کرتے ہو، تو یہ مسکینوں کی محبت اور ظالموں کی نفرت یہ علامت ہے کہ ہم تم سے راضی ہیں. رضا کے حوالے سے بہت سے واقع، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں. ہاں ہے کچھ اس سے بڑھ کر نہیں. اللہ کے فیصلے کو قبول کریں. خلاصہ عرض کریں واقعے کا، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت اس نے عبادت کی تھی. ایک دن جناب موسیٰ جا رہے تھے ٹوٹ پہ، موسیٰ پوچھنا اللہ سے، شاید انہی کا واقعہ، ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا، اللہ سے پوچھ لینا. خیر گئے پوچھا، اللہ نے کہا کہ تو جا کے اگر ایسی نمازیں پڑھتا رہا، عبادت کرتا، الٹے مجھے جہنم میں ڈالوں گا. آ کے بتا دیا اور گھبرا گیا بیچارہ. لیکن عابد کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھا، سوچا غور کیا، اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اے میرے اللہ، اگر تیرا یہی فیصلہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں. اس نے وہ اعتراف کر لیا، مجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں، میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر. جیسے اس نے کہا میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر، دل سے کہا، وہیں پر وہی ہوتی نبی پر، اسے خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، ہم نے اس کے ایک سجدے کو قبول کر لیا. ایک سجدہ قبول کر لیا. ایک سجدہ قبول ہو جائے تو بیڑا پار. اور کبھی کبھی ایک سجدے کا انکار کر دے تو بیڑا غرق. وقت نہیں ہوا. شیطان نے کتنی عبادتیں کی تھی، کم عبادتیں کی تھی، صرف ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا تھا، صرف ایک سجدہ نہیں کیا، بیڑا غرق ہو گیا. یہ عابد نے اتنے سجدے کیے مگر نجات نہیں ملی. ایک سجدہ کیا، نجات مل گئی. یہ رضا، راضی رہے. صحیح، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. رضا خدا کا نتیجہ. شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، جن کی لمح جو پڑھائی جاتی ہے آپ لوگوں کا، ان کی کتاب مسکن الفوات عند فقد الاحبہ والاولاد. ان کے بچے نہیں زندہ رہتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی، عربی میں کتاب ہے، پیج نمبر 84، الباب الثالث فی الرضا. تیسرا چیپٹر ہے رضا کے حوالے. کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث رضا کے حوالے سے بہت خوبصورت حدیث ہے یہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ابتلاہ ہو، تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. صحیح ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. کیسے کیسے امتحان لیا؟ بیٹے کو ذبح، یا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا اذبحو کا فانظر ماذا تری، ذبح کر رہا ہوں. کتنا سخت امتحان تھا جناب ابراہیم کا. اذ ابتلی، یہ بھلا ہے. تو اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دنیا کے حکمران محبت کرتے ہیں، وزیر اعظم اگر محبت کریں تو وزیر بنا دیں گے، ہاں، بادشاہ محبت کرے تو منسٹر بنا دیں گے، چلو یہ اسٹیٹ تمہاری، تم اس اسٹیٹ کے گورنر. یہی تو ہوتا ہے نا. اللہ جب محبت کرتا ہے ابتلا، تو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، عام زبان میں پھنسا دیتا ہے. پروردگار جب کسی سے محبت کرتا ہے. اچھا، اب جب مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تو بندے کی دو حالت. فَإِن صَبَرَ اجْتَبَاهُ، اگر بندہ صبر کرتا ہے تو پروردگار اس کا اجتباء کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے. فَإِن رَضِيَ اصْطَفَاهُ، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ وہ راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلے پر خوش رہتا ہے، اصطفاهُ، تو اللہ اسے مصطفیٰ بنا دیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر اجتباء اور استفاء میں فرق کیا ہے. میں مثال دوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے 30-35 سال میں ہوں، میں مثال دے رہا ہوں.
کوئی باہر سے آیا نے کہا مولانا صاحب ان میں سے 10 طالب علموں کا انتخاب کیجئے جو پڑھنے میں بہت اچھے، میں انہیں انعام دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 150 میں ہم نے 10 کا انتخاب کر لیا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ اجتباء، یعنی 10 طالب علم مجتبی بن گئے۔ 10 اجتباء۔ پھر نے کہا ان 10 میں سے ایک کا انتخاب کیجئے، اسے فرسٹ پرائز دوں گا میں۔ تو 10 میں سے یعنی چنے ہوئے میں سے ہم نے ایک کو چنا، اسے کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ۔ سمجھے مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ چنے ہوئے میں جسے چنا گیا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، اب پروردگار جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، پریشانیوں میں گرفتار کر دیتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں۔ اب بندہ صبر کرتا ہے تو مجتبی بن جاتا ہے، اللہ چن لیتا ہے، عام بندوں سے اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اگر وہ راضی رہتا ہے صبر کے ساتھ، تو اسے مجتبی نہیں رہتا ہے۔ جن کو پروردگار نے چنا ہے ان میں سے فرسٹ پرائز کے لیے اس کا انتخاب کر لیتا ہوں مصطفیٰ۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، آپ تطبیق کیجئے کربلا میں، رضن بقضائہ و تسلیما، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو امام حسین کیا تھے؟ مصطفیٰ تھے۔ امام حسین کیا تھے؟ تبھی تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ کیوں؟ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے امام حسین علیہ السلام، صابر تو تھے ہی تھے، صبر سے آگے بڑھ گئے تھے۔ رضا کی منزل رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ تو پروردگار جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے بندہ تو اسے مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ بندہ اگر صبر کرے تو پروردگار اسے مجتبی بنا دیتا ہے، اور اگر راضی رہے تو اسے مصطفیٰ بنا دیتا ہے۔ اب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ علامت ہم انشاءاللہ بیان کریں، دو ہی ایسی بتا دی، 2 علامتیں۔ اللہ جن سے راضی، جن سے اللہ ناراض ہے ان کی کیا علامت ہے؟ وہ بھی علامت ہے۔ یہ جو جملہ تاکہ واضح ہو رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، یا انہا جو کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ واقعاً کچھ لوگ اس کے مستحق ہیں، واقعاً ہیں، اور واقعاً کچھ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اس کی تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔